رب بڑا کریم ہے، وہ دل پھیر دیا کرتا ہے۔ ہر وقت یہ بات نہ کریں کہ انہیں نہیں ٹھیک ہونا، یہ نہیں جی صحیح ہو سکتا، اتنی جلدی نہ ادھر ادھر نکل جائیں، آپ تھوڑا سا ٹائم دیں، تھوڑا سا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے، اور یار لوگوں کو حسن سلوک کر کے مار دو، تم حسن سلوک کرتے رہو، یہ بھی تو مار دینے کا ایک طریقہ ہے، یہ بھی تو ایک طریقہ ہے نا کسی کو مات دینے کا۔ میرے بھائی جلدی پریشان ہونا، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں یہ طائف والے تباہ ہو جائیں، کہتے ہیں حضور نے ہاتھ اٹھا دیا۔ فرماتے ہیں جب کریم کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے تو میرے دل سے آواز نکل رہی تھی، ابھی تباہ ہو جائیں گے طائف والے، ابھی تباہ ہو جائیں گے، ابھی بجلیاں گریں گی، ابھی عذاب آئے گا، ابھی پتھر برسیں گے۔ میں سوچ رہا تھا، لیکن حضور نے دعا کیا کی؟ اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، یہ جانتے ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے تو کہا تھا دعا کر دیں یہ تباہ ہو جائیں، تو میرے نبی پاک کی امید دیکھو کہاں تک جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا تباہی کی دعا نہیں کرنی، اس لیے نہیں کرنی کہ اگر یہ نہیں نہ مانتے تو میری امید پھر بھی قائم ہے، مجھے امید ہے یہ نہیں بھی مانتے تو ان کی آنے والی نسلیں میرا کلمہ پڑھ جائیں۔ آپ جب ٹوٹ جاتے ہیں نا امید ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، پھر خرابی۔ ہم یہ رشتے کیوں اتنی جلدی توڑ بیٹھتے ہیں؟ ہم نا امید بڑی جلدی ہوتے ہیں، کمزور بڑی جلدی پڑ جاتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے بڑی جلدی ابھی وہ کچھ لوگ آتے ہیں یہ درویشی لائن میں بھی کہیں مرید ہو گئے، میرے پاس بھی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں 6 مہینے ہو رہے ہیں پیر صاحب کے پاس جا رہا ہوں تو کچھ نہیں ملا، میں آپ کے پاس آیا ہوں، تو میں کہ میں تے سارے تے نکما یہ تے ہو رہے تینوں 6 سالہ بھی کچھ نہ لگے۔ او خدا کے بندے تھوڑا ٹھہر تو صحیح نا۔ اور یہ کچھ جو اس لائن میں آتے ہیں ان کو تو جلدی سے خوابیں چاہیے، فوراً خواب آ جائے، فوراً زیارت ہو جائے۔ بہت بڑی بات ہے سرکار کی زیارت کی بات کرتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، عمریں لگ جاتی ہیں۔ اتنی جلدی تو یہاں تک پہنچ گیا، اتنی جلدی، وہ ذرا ٹھہر جا۔ ایک بہت بڑے درویش کو میں نے دیکھا، اللہ والے تھے، متقی پرہیزگار شریعت پر عمل کرنے والے۔ کسی نے ان سے کہا کہ میں نے رات خواب میں محبوب کریم علیہ السلام کی زیارت کی ہے اور آپ بھی تھے، تو ان کا جواب پتہ کیا تھا؟ فرمانے لگے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی اس محبت کا نتیجہ ہے یہ بات، اللہ تعالیٰ کرے ایسا ہو جائے جیسے آپ فرماتے ہیں، لیکن مجھے اپنا پتہ ہے میں تو کسی نیک آدمی کی بزرگ کی محفل میں بیٹھنے کے قابل نہیں، اور اتنی بڑی بات۔ فرمانے لگے آپ نے جو کہہ دیا وہ اپنے پاس رکھیے گا، یہاں تو خوابوں کی پٹاریاں کھلی ہوئی ہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے وہ تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا وہ تے بول دے ہی نہیں۔ جلدی نہ کریں، تھوڑا اپنی زندگی میں اطمینان۔ یہ ہماری پریشانیاں، مایوسیاں، تکلیفیں یہ بلا وجہ کی ہم نے اپنے اوپر طاری کر لی ہیں تو بے سکون ہو گئے۔ چوتھی بات سنیں، یہ جو ناشکری ہوتی ہے نا، شکوہ، یہ بے سکونی پیدا کرتا ہے۔ خاص توجہ سے سنو جوانوں، کیا کہنے لگا ہوں، شکوہ بے سکونی پیدا کرتا ہے، شکر زندگی میں سکون پیدا کرتا ہے۔ آپ خود بھی اگر شکوے والی بات کریں گے تو آپ اپنے، یہ نہیں کہ کسی نے آپ کو سکھائی، ہماری اپنی باتیں بھی ہمارے اوپر اثر کرتی ہیں۔ اگر ہر وقت شکوہ کرتے رہو گے تو دل شکوے کا عادی ہو جائے گا، پھر شکوہ ہی شکوہ رہ جائے گا۔ اگر کبھی ہنسنے والی کو بات ہم کرتے ہیں، ہنسنے والی سنانے لگتے ہیں، تو بات سنانے سے پہلے خود ہنس نہیں پڑتے؟ اگر رونے والی کبھی کو بات کرنے لگے تو بات کرنے سے پہلے رونا نہیں آ جاتا؟ اس کا مطلب ہے ہماری باتیں ہمارے اوپر بھی تو اثر کرتی ہیں نا، ہماری باتیں ہمارے اوپر بھی اثر کرتی ہیں۔ ہر وقت کا شکوہ فلانا ٹھیک نہیں، فلانا ٹھیک نہیں، بلکہ بعض تو ایسے نادان ہیں یہاں تک کہہ دیتے ہیں دیکھیں جی والد صاحب کو ڈھب کا کام کر لیتے، وہ سارے ان کے ساتھ والے کہاں پہنچ گئے، یہاں تک شکوے آ گئے ہمارے۔ اعتراض ہی اعتراض۔ وہ دیکھو جی بزرگوں کے پاس گیا ہوں، میں نے ایک دو لوگوں کو یہاں تک کہتے سنا، کہتے ہیں جی وہ دیکھو جی فلانے بزرگ تو اب امیروں پر ان کی توجہ ہے، وہ تو میری طرف دیکھتے نہیں۔ تو میں نے کہا آپ کا مزاج ہی شکوے والا ہے، آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو یہی ملے گا۔ جب طبیعت ہے نا
ہر وقت ناشکری کی، ہر وقت شکوے کی، خواہشات کا بے ہنگم ہجوم وہ انسان کو پریشان کر دیتا ہے۔ اور اگر مزاج شکر والا بن جائے تو پھر بندہ نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے جو رب نے مجھے دیا ہے نا وہ شاید کسی اور کو نہ ہی ملا، پھر اس کی زندگی اطمینان والی، پھر اس کا لہجہ سکون والا۔ جب بندہ شکر والی زندگی اپنا لیتا ہے، شکر والی، پھر نہ اسے تسلی۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے جوتے چوری ہو گئے تھے، تو یہاں ڈنڈورا پیٹتے ہیں نا لوگ، پورا جوتے چوری ہو ہی جاتے ہیں۔ میں نے میرے تو خیر مجھے یاد نہیں کہ کبھی ٹوٹے ہوں، ہمیشہ چوری ہوتے ہیں۔ تو یہ پیسے شیسے موبائل شبائل بھی مطلب کم ہی بچتا ہے اکثر۔ اب میں کافی دیر سے اس معاملے مطمئن ہو گیا ہوں۔ میں نے ایک دفعہ ایک صاحب سے کہا یار آج پھر موبائل نکل گیا، تو اس نے انوکھی بات کر دی، کہتا ہے کچھ تبرک سمجھ کے لے گیا۔ اس دن کا میں مطمئن ہوں، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے چلو اس طرح بھی صحیح۔ کہنے لگے کوئی نہ تبرک سمجھ کے لے گیا، وہ محبت سے کسی نے ڈالا نا، مطلب بغل گیر ہوا، تو وہ محبت اس نے کی تو تحفہ بھی اپنی مرضی سے لے گیا، وہ ملا ہی نہیں۔ اللہ جزائے خیر دے۔ کئی دفعہ کہنے کو دل کرتا ہے یار موبائل کا تو اتنا مسئلہ نہیں تھا، نمبر ذرا قیمتی تھے، وہ دوبارہ سے ملتے نہیں، مشکل ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے ہاں چونکہ ہمارا تعلق زیادہ ان لوگوں سے ہوتا ہے جو ادب والے ہوتے ہیں، تو کئی دفعہ فون کریں کہ علامہ صاحب، مفتی صاحب، حضرت صاحب، تو ان سے کہنا کون، تو کہتے ہیں لو دسو، تو اسی نمبر بھی نہیں آج تک نوٹ کیا، تو ان کو کیا بتائیں نوٹ کیا تھا پر وہ تبرک ہو گیا، وہ تو ہو گیا معاملہ ختم۔ تو اپنی زندگی، وہ حضرت سعدی شیرازی کے نا کسی نے جوتے چوری کر لیے، اور قیمتی جوتے تھے۔ اب شاید آپ کو تو یہ بات ویسے ہی، زیادہ تر شہر میں رہنے والے لوگ ہیں، ہم جو دیہاتی لوگ تھے نا، ہم سائی دے کے جوتا بنواتے تھے۔ عقیدہ سے میں سائی دے کے جوتی بنوائی، سائی دے کے جوتا بنواتے تھے تو بڑا پیارا لگتا تھا۔ وہ جوتا چوری ہو گیا تو لوگوں نے آپ سے کہا کہ حضور وہ تو جوتا چوری کوئی لے گیا آپ کا، تو حضرت نے فوراً جو لفظ کہے نا وہ شکر والے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا دیکھو جی لوگ کتنے چور ہو گئے، کتنے ظالم ہو گئے، خیال ہی نہیں کرتے، بزرگوں کا بھی خیال نہیں کرتے، کسی کا حیا ہی نہیں رہا، فلان ہو گیا فلان، یہ ساری باتیں ہو سکتی تھی نا۔ لیکن اس نے یہ ذرا شکوے اور شکر میں فرق دیکھے کیا ہے۔ حضرت سعدی سے کہا جناب جوتا چوری ہو گیا، تو فرمانے لگے الحمدللہ، شکر ہے جوتے ہی چرائے ہیں، کہیں پیر تو نہیں نہ چرا کے لے گیا۔